بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ حق تعالی شانہ و من والہ نے مجھ کو اور آپ کو سب سے بڑی دولت ایمان کی عطا فرمائی، حدیث کو سمجھنے والا بنایا، حدیث کو بولنے والا بنایا، قرآن کو سمجھنے والا بنایا، قرآن کو پڑھنے والا بنایا، قرآن پر عمل کرنے والا بنایا، حدیث پر عمل کرنے والا بنایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حدیث پر عمل کرنا اللہ ہی کی ہدایت سے ہوتا ہے، قرآن پر عمل کرنا اللہ ہی کی ہدایت سے ہوتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بدلے، قرآن پر عمل کرنے والا بنے، حدیث پر عمل کرنے والا بنے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے چاہیے کہ اس کو پڑوسی کی بھی عزت کرے۔ اور میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے جو اس کائنات کے اندر پورے کائنات کا نظام چلایا، یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ بھلائی بات کہنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ، سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے۔ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ مجھ سے میری بات سے کسی کو تکلیف ہو رہی، میری بات سے کسی کا دل ٹوٹ رہا، میری بات سے، میری زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں کہیں اس سے اللہ اور رسول ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جو آدمی دو چیزوں کی ذمہ داری لے لے میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ ایک وہ کہ دو جبڑوں کے بیچ میں ایک زبان، اس کی حفاظت کر لے، اس کی حفاظت کر لے۔ دوسرا وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے فرمایا، میرے بھائیو دوستو، آدمی کو ہر وقت میں بھلی بات کرنا چاہیے، ہر وقت میں چھوٹے بڑوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ چھوٹوں کے ساتھ میں کیسی بات کر رہا دیکھنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ میں کیسی بات کر رہا دیکھنا چاہیے۔ ہر قدم پہ، ہر لمحے میں آدمی اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اپنی زبان سے جو لفظ نکلے اللہ کی رضا کے لیے نکلے۔ دیکھیے، اس سے اللہ راضی ہو رہا، رسول راضی ہو رہا۔ گالی گلوچ نہ کرے، گالی گلوچ سے پرہیز کرے، گالی گلوچ میں اپنے آپ کو بچائے۔ اس سے اللہ رب العزت، میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا حدیث میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخرت پر ایمان رکھتا، اللہ پر یقین رکھتا، اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اپنے پڑوسی کی عزت کرنا چاہیے، چاہے پڑوسی غریب ہو، چاہے پڑوسی مالدار ہو، چاہے پڑوسی پڑھا لکھا نہ ہو، چاہے پڑوسی پڑھا لکھا ہو۔ پڑوسی اگر تکلیف بھی دے رہا تو تکلیف کو برداشت کرنا، تکلیف کو برداشت کر کے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جو سو ان تکلیفوں پر صبر کرنے کی اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے پڑوسیوں پر بھی، پڑوسیوں کے ساتھ میں بھی اچھے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے حدیث میں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی عزت کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی یقین آخرت پہ یقین رکھتا، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو اپنے مہمان قدر کرنا چاہیے۔ مہمان کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مہمان آیا تو مہمان کی قدر کرنا چاہیے، مہمان آیا تو مہمان کی قدر میں ان کے اکرام کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے، اس طریقے سے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ مہمان کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، مہمان کی اچھی خاطر و قطر کرتے رہنا چاہیے۔ ہم حدیث پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، حدیث پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پہ ایک حکم اللہ نے جو دیا اس پر عمل کرنا چاہیے، ہر حکم پر اللہ کے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے اللہ اس کو سیدھے راستے پہ لاتے ہیں۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ آدمی ہمیشہ، جیسا کہ بات کو آدمی قسمیں کھاتا، وہ قسمیں کھانے سے ہی بچنا چاہیے۔ بات کو آدمی جھوٹ کہتا، جھوٹ کہنے سے ہی بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی لعنت ہوگی تو آدمی کی زندگی کہاں پر اچھے گزرے گی؟
آدمی کی زندگی کہاں پر راحت سے گزرے گی؟ آدمی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہیے، اللہ کے حکموں پر چلنا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیشہ اچھی بات کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جو آج پورے دلیں بے چین ہیں، بے قرار ہے آج پورے کے پورے دل، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ذکر سے اس کے دل کو اطمینان دیتے ہیں۔ اللہ ذکر کرے اور لوگوں کے ساتھ میں بھلائی بات کرے۔ لوگ اگر کوئی مصیبت میں ہے، کوئی غم میں ہے، تو ان کو ہمت دے اور ان کو ترغیب دے کہ اللہ صبر کرے، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا حدیث میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی مصیبت دہ آدمی کو مدد کرتا ہے، مطلب اس کے مصیبت پر ہمت دیتا ہے، تو وہ جو مصیبت پر صبر کرے گا، اس کو صبر کرنا جتنا ثواب ملتا ہے، اس پر مصیبت دہ کو جو مصیبت پر جس نے تسلی دی مصیبت پر، اللہ رب العزت اسے وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھو میرے بھائی دوستو، تھوڑے پہ کتنا عطا فرما رہے ہیں۔ اسی لیے کوئی مجلس میں بھی بیٹھے تو وہاں پر اللہ اور رسول کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے ہونے کے یقین کوئی دعوت دینا چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا بھی یقین اپنے آپ میں بھی رہنا چاہیے، لوگوں میں بھی دعوت دینا چاہیے۔ ہمیشہ آدمی اپنی زبان سے خیر کی بات نکالے، اخلاق کی بات نکالے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، پڑوسی کے ساتھ میں عزت سے پیش آئے، پڑوسی کے ساتھ میں اکرام سے پیش آئے، گھر میں آنے والے مہمان کی خاطر و قطر کرے، مہمان کے ساتھ میں اکرام کے ساتھ میں پیش آئے، مہمان کی خاطر و قطر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو، یقین رکھو اللہ کی ذات سے تمام حالات کے دور کرنے والے اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔